یہ اللہ کی بہت عظیم الشان نعمت ہے قرآن کریم جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کم و بیش اس دنیا میں تشریف لائے، اور مختلف نبیوں کو اللہ تعالی نے کتابیں عطا فرمائی، مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو پچھلی کتابیں جو تھیں وہ صرف کتاب اللہ تھی، اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے آئی تھی، مگر وہ اللہ کا کلام نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو وحی بھیجی، نبی نے اپنی زبان میں اس کو ادا کر دیا۔ وحی جو ہے اللہ کی طرف سے وہ نبی کے دل پہ اترتی ہے، اور پھر نبی اپنی زبان سے اس کو ادا کرتا ہے۔ مگر قرآن مجید میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف کتاب اللہ کو بھیجا، بلکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نفسی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کلام اتارا ہے، اس میں نبی واسطہ بنا ہے، لیکن کلام اللہ کا ہی ہے۔ یہ کلام پورا کا پورا اللہ کا۔ کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ کہتے ہیں اس کائنات میں قرآن سے بڑھ کر روحانیت، نورانیت کسی چیز میں نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، اور اس کی بڑی برکات ہیں اس قرآن کی اسی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہمارے بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں امریکہ میں ایک جگہ تھی، تو وہاں پہ ہفتے میں یا کبھی کبھار وہ جمع ہوتے تھے، تو کبھی کبھار جمع ہوتے تھے، ہر مذہب کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہندو بھی جمع ہوئے، عیسائی بھی، یہودی بھی۔ تو وہ جو مسلمان بزرگ تھے، عالم تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی کل ہر مذہب والے اپنی کتاب لے کر آئیں، اور اس کتاب کو جو اللہ کی زبان ہے اس میں جس زبان میں وہ نازل ہوئی اسی زبان میں اس کو پڑھے۔ وہ آ گئے اگلے دن، یہودی نے اپنی کتاب پڑھنی شروع کی تو انگلش میں۔ انہوں نے کہا کہ انگلش میں تو اللہ نے نہیں اتاری، اللہ نے تو اس کو عبرانی زبان میں اتارا ہے، جو یہودیوں کی زبان تھی عبرانی، اس میں اتارا ہے، تو تم اس زبان میں پڑھو۔ تو وہ کہنے لگے جی اس زبان میں تو یہ کتاب اب نہیں رہی، ہم نے تو اس کا ترجمہ کیا، کہنے ترجمے میں نہیں چاہیے۔ تو یہودی اور عیسائی سب پریشان ہو گئے، اور سب لوگوں میں ان کی رسوائی ہو گئی کہ دیکھو اللہ کی کتاب جو جس زبان میں نازل ہوئی تھی انہوں نے اس زبان کو بھی بدل دیا۔ جیسے قرآن کو کوئی اردو میں پڑھے، سندھی میں پڑھے، بلوچی میں پڑھے، پشتو میں پڑھے، پنجابی میں پڑھے، تو وہ تو قرآن نہیں ہوگا، قرآن کا ترجمہ ہوگا۔ تو اس عالم نے کہا کہ میں تو قرآن کو اسی زبان میں پڑھوں گا جو اللہ کی زبان ہے۔ اس سے یہ بات سب لوگوں کی سمجھ میں آ گئی کہ اچھا یہ قرآن بالکل اسی حالت میں ہے جس میں اللہ نے اس کو اتارا ہے۔